کہیں ایسا تو نہیں لڑکی کی شادی ہوئی تو نے 1 کروڑ کا زیور بنا کر کے اپنی بیٹی کو دیا تاکہ پورے گاؤں کے اندر یہ مشہور ہو جائے کہ تو بہت بڑا آدمی ہے، تو بہت پیسے والا آدمی ہے۔ غریبوں کی بیٹیاں بیچاری بن بیاہی بیٹی رہ گئیں، ان کے باپ اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کر سکے، لوگوں کے گھر میں کھانا نہ بن سکا، غریبوں کو کمبل نہ مل سکے، غریبوں کے سر پر چھت نہ مل سکی، اور تو کروڑوں لوٹاتا رہا، تو اپنے مال کو یہاں وہاں برباد کرتا رہا۔ وَفِيمَ أَنفَقَهُ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا؟ اور 5واں سوال، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، میرے بندے تو تقریروں میں جایا کرتا تھا، تو نے عبدالغفار صاحب کی تقریر سنی، تو نے ثناء اللہ فیضی کی تقریر سنی، تو نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر سنی، تو نے 2 دن کے جلسوں کو اٹینڈ کیا، تو نے علماء کے بیانات سنے، تو نے یوٹیوب کے اوپر بہت ساری تقریریں سنی۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے اس علم کے اوپر عمل کتنا کیا؟ یہ سوال ہوگا، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار رہنا پڑے گا۔ میرے بھائی، گفتار کے غازی نہ بنو، کردار کے غازی بنو۔ بڑی بڑی باتیں کرنے سے کوئی انسان بڑا نہیں بن جاتا جب تک اس کے قول و عمل کے اندر مطابقت نہ ہو، جو بات وہ کہہ رہا ہو اس بات کے اوپر اس کا عمل بھی نہ ہو۔ اور اسی لیے آج میں نے جو ٹاپک چنا ہے، جو وشے چنا ہے، قرآن کریم کے 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ وشیش اور اسپیشل بندوں کا ذکر کیا ہے۔ بندے تو سب اللہ کے ہیں، مگر اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو اپنا بندہ کہا ہے۔ جیسے ایک باپ کے 5 لڑکے ہوتے ہیں، ایک لڑکا ایسا ہوتا ہے جو باپ کا بڑا لائق بیٹا ہوتا ہے، باپ اس کی ویلو کو سمجھتا ہے باپ کہ ہاں یہ بیٹا میرا بہت اچھا ہے، تو باپ سب سے کہتا ہے میرا بیٹا تو وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی بیٹے اس کے بیٹے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے بندے تو سب ہیں اللہ کے، مسلمان بھی اللہ کا بندہ، غیر مسلم بھی اللہ کا بندہ۔ جو اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ، جو پتھر کے آگے سر جھکاتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ، جو نیک ہے وہ بھی اللہ کا بندہ، جو نافرمان ہے وہ بھی اللہ کا بندہ۔ مگر اللہ نے اپنے کچھ اسپیشل بندوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کا 19واں پارہ اٹھائیے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر کے 76 تک، 63 سے لے کر کے 76 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کا ذکر کیا، کچھ وشیش بندوں کا ذکر کیا، کچھ اسپیشل بندوں کا ذکر کیا، اور اللہ نے ان کی 12 کوالٹیز بتائی ہیں، 12 خوبیاں بتائی ہیں، اور یہی 12 چیزیں بیان کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ ہم اور آپ غور کریں کہ کیا یہ 12 چیزیں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر یہ 12 چیزیں ہمارے اندر ہیں تو اللہ نے ان 12 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہ 12 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں گی وہ کل جنت میں بڑے عالیشان کمروں میں رہے گا، اس کو جنت میں کمرے ملیں گے، روم ملیں گے، اس کو جنت میں بڑے اسپیشل کمرے ملیں گے، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جنت میں فرشتے اس کو سلام کریں گے، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ 12 چیزیں ہیں، بس اسی کو بیان کرنا ہے اور اسی کو آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا ہے، سمجھانا ہے، اور اسی پر انشاءاللہ تقریر کو ختم کر دیں گے۔ قرآن کا 19واں پارہ سورہ فرقان آیت نمبر 63، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں۔ یہ پہلی خوبی اللہ نے بیان کی۔ اللہ کے اسپیشل بندے تو وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، جو تکبر نہیں کرتے، جو گھمنڈ نہیں کرتے، جو اہنکار نہیں کرتے، جن کے اندر نرمی ہوتی ہے، جن کے اخلاق کے اندر نرمی ہوتی ہے۔
تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اسی لیے اس کائنات میں جب سب سے پہلا پاپ ہوا, سب سے پہلا گناہ ہوا, تو اس میں بھی تکبر تھا, گھمنڈ تھا, غرور تھا. جب اللہ نے ابلیس سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اے ابلیس آدم کو تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے, اے ابلیس تو نے آدم کے آگے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ قال اسجد لمن خلقت طینا, اے اللہ جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا. اے اللہ آگ سے پیدا ہونے والی چیز, مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیوں کرے؟ ابلیس نے تکبر کیا, ابلیس نے گھمنڈ کیا, ابلیس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. اللہ نے فرمایا ما لک ان تتکبر فیہا, اے ابلیس تو جنت میں رہ کر کے تکبر کرے اور گھمنڈ کرے اور اہنکار کرے, یہ نہیں ہو سکتا. فخرج منہا انک من الصاغرین, اے ابلیس تو جنت سے نکل جا اور ذلیل ہو کر کے نکل جا. تو جنت میں رہ کر کے تکبر نہیں کر سکتا, گھمنڈ نہیں کر سکتا. اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کے 15ویں پارے میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کرو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ تم پہاڑوں کے اوپر چڑھ سکتے ہو, نہ تو تم اتنے لمبے ہو کہ پہاڑ کے برابر ہو جاؤ, اور نہ تم اتنے بھاری ہو کہ زمین کو پھاڑ دو. جب تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے, تم پہاڑ کے برابر نہیں ہو سکتے, تو اے انسان تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے, تو حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے, تو تکبر کیوں کرتا ہے, تو گھمنڈ کیوں کرتا ہے, تو اہنکار کیوں کرتا ہے؟ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. اسی لیے جب حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں, اپنے بچے کو بڑی قیمتی باتیں بتاتے ہیں, تو انہی قیمتی باتوں میں ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اے میرے بچے تو جب لوگوں سے ملا کر تو گال پھلا کر کے نہ ملا کر, اور زمین میں تو اکڑ کر کے نہ چلا کر. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ تعالیٰ گھمنڈیوں کو پسند نہیں کرتا, اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے میرے بھائی. بڑا گھمنڈ تھا قوم عاد کو, قوم سمود کو. اللہ نے ان کو بڑا لمبا چوڑا بنایا تھا, بڑی لمبی چوڑی ہائٹ والے لوگ تھے وہ. اتنا طاقتور اللہ نے بنایا تھا کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے وہ مکان بناتے تھے, اور بڑے فخر سے کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے, ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے, ہم سے زیادہ شکتیشالی کون ہے. اللہ نے ایسا عذاب بھیجا فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, قوم سمود کے اوپر ایک زبردست آواز کا عذاب آیا, ایک زبردست طوفان کا عذاب آیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, اور قوم سمود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت خطرناک آندھی چلا دی, بہت زبردست ہوا چلا دی, اور اتنے برے طریقے سے ان کی موت ہوئی. اللہ فرماتا ہے كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ, جتنی تیز ہوا آئی کہ ان کی ڈیڈ باڈی, ان کے مرنے کے بعد ان کا سر کہیں پڑا, ان کا دھڑ کہیں پڑا ہے, جیسے کھجور کے سڑے ہوئے تنے ہوتے ہیں اور کھجور کے سڑے ہوئے پیڑ ہوتے ہیں. قوم عاد کے لوگوں کے سر اور دھڑ الگ الگ پڑے ہوئے تھے. تکبر پسند نہیں ہے اللہ کو, گھمنڈ پسند نہیں ہے. او دولت والو, تمہیں اللہ نے دولت دی ہے, بہت اچھی بات ہے, مگر اس دولت کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو. او میری پیاری ماں بہنوں, اگر آپ کا شوہر پیسے والا ہے اور آپ نے 5,000 کی ساڑی پہنی ہے, آپ نے 4,000 کا سوٹ پہنا ہے, اور آپ کی پڑوسن بیچاری غریب ہے, اس نے 500 روپے والا سوٹ پہنا ہے, اس نے 400 روپے والی ساڑی پہنی ہے, آپ کو اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کو حقیر جانیں, آپ اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھیں. مذاق مت اڑاؤ کسی کا, حقیر مت سمجھو کسی کو.
اسی لیے اللہ نے قرآن کے 26ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد کا مذاق اڑائے، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، ان کی ہائٹ تھوڑی کم تھی، ان کے بدن کی ہائٹ کم تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ہائٹ کا مذاق اڑا دیا، ان کے قد کا مذاق اڑا دیا، ان کو ناٹی کہہ دیا، ان کو ٹھگنی کہہ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی کے کان میں اما عائشہ کے جملے پڑ گئے، آپ نے بڑے غصے میں فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتها، اے عائشہ تم نے آج اتنی خراب بات کہی ہے، اتنی کڑوی بات کہی ہے، اگر سمندر کے پانی میں تمہاری اس بات کو ملا دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی خراب ہو جائے گا، سارا کا سارا پانی ختم ہو بیکار ہو جائے گا۔ مذاق مت اڑاؤ کسی کا۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہوگا۔ صحابہ کو بڑی بھاری گزری یہ بات، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، ہم تو جب اچھا کپڑا پہنتے ہیں اور اچھا جوتا پہنتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں تو جو ہم سے کمزور ہوتا ہے، جو ہم سے غریب ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی آٹومیٹک اس کو دیکھ کر کے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، میرا کپڑا اس سے اچھا ہے، میرا جوتا اس سے اچھا ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ تو بڑی مشکل بات ہو گئی، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اے اللہ کے نبی کیا ہم اچھا کپڑا پہننا ختم کر دیں؟ کیا اچھا جوتا چپل پہننا بند کر دیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اچھا جوتا پہنو کوئی مسئلے کی بات نہیں، اچھے کپڑے پہنو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ سندر ہے، اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ بہت خوبصورت ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم بھی خوبصورت بنو، تم اچھا کپڑا پہنو، تم اچھا جوتا پہنو، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے، گھمنڈ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے کہ حق بات آپ کے سامنے بیان کی جائے، صحیح بات آپ کے سامنے بیان کی جائے، لیکن آپ اس بات کو سویکار نہ کریں، آپ اس بات کو تسلیم نہ کریں، اور آپ لوگوں کو حقیر جانیں، لوگوں کو تچھ جانیں، لوگوں کو اپنے سے کمتر جانیں، یہ تکبر ہے۔ باقی اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھے زیورات پہننا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے جو اسپیشل بندے ہوتے ہیں، میرے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے خاص بندے جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ گھمنڈ نہیں کرتے۔ اور ایک بات بتاؤں، سب سے خطرناک اہنکار ہوتا ہے نیکی کا اہنکار۔ ایک آدمی نمازی ہے، اب جتنے بے نمازی ہیں ان کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اور ایسا وہ سمجھتا ہے کہ جنت تو میرے باپ کی اور یہ تو بے نمازی ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے بھائی اگر آپ نمازی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے آپ ان کو دعوت بھی دیں، ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں، مگر اللہ کے واسطے اپنی نماز کے اوپر آپ گھمنڈ نہ کریں، اپنی نماز کے اوپر آپ تکبر نہ کریں، اپنی عبادت کے اوپر آپ ناز نہ کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ بہت بڑے نمازی ہیں لیکن مرنے کے پہلے اللہ نہ کرے آپ کا ایمان خراب ہو جائے، آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے اور ساری زندگی کی محنت پر پانی
پانی پھر جائے، اور جس بے نمازی کا آپ مذاق اڑا رہے، ہو سکتا ہے کہ مرنے کے پہلے زندگی میں وہ توبہ کر لے اور ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے اگر کوئی بے نمازی ہے، اگر عبادت کے معاملے میں آپ سے کمزور ہے، اس کو حقیر نہ جانے، اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ تکبر کی یہ شکل بھی میرے بھائیوں اللہ کو بڑی ناپسند ہے کہ انسان اپنی عبادت پر ناز کرے، اپنی نماز کے اوپر تکبر کرے، اپنے روزے کے اوپر تکبر کرے۔ تکبر مت کرو۔ اس کے بعد دوسری چیز، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں، جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، وہ جاہلوں سے ڈیبیٹ نہیں کرتے، وہ جاہلوں سے چرچا نہیں کرتے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر انسان کو قائل کر دیں۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ دی، آپ نے نبی کی حدیثیں پڑھ کے سنا دی، سامنے والے نے مان لیا تو بڑی اچھی بات ہے، اگر اس نے نہیں مانا تو کسی کو گھول کے پلانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جاہلوں کے منہ نہ لگیے، جاہلوں کو سلام کہہ کر کے گزر جائیے۔ آج کا تو مزاج یہ ہے کہ اگر کسی نے ہم کو اینٹ مارا ہے تو ہم پتھر ماریں گے، اگر وہ شیر ہے تو ہم سوا شیر ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے میرے بھائی، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، آپ شیر کا جواب سوا شیر سے دیں۔ جاہل سے آپ کا سامنا ہو جائے تو آپ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جائیے۔ اللہ کے نبی کے پاس یہودی آتے ہیں اور السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، اور السلام علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پر موت آ جائے، تم برباد ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ۔ یہودی اتنے گھٹیا تھے، وہ اللہ کے پیارے نبی کو سلام کے بجائے بد دعا کرتے تھے۔ وہ آ کر کے کہتے تھے السلام علیکم۔ اما عائشہ نے سن لیا، وہ بیوی ہی کیا جو شوہر کی برائی سن کر کے خاموش ہو جائے۔ جس بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہوگی، اپنے شوہر سے پیار ہوگا، وہ شوہر کی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دے گی، شوہر کی عزت پر کبھی داغ نہیں آنے دے گی۔ اما عائشہ نے دیکھا میرے رسول کو، میرے سرتاج کو یہ بددعا دے کے جا رہے ہیں۔ اما عائشہ نے بڑے غصے میں فرمایا وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیوں تمہارے اوپر موت آئے، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت برسے، اے یہودیوں تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی نے اما عائشہ کا یہ جملہ سن لیا، آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ تھوڑا اطمینان سے کام کرو، تھوڑا آرام سے کام کرو، تھوڑی ٹھنڈی ہو جاؤ، کول ڈاؤن۔ اے عائشہ تھوڑا سکون اور آرام سے کام کرو، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ۔ اے عائشہ اللہ تعالی ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اتنی گرمی اپنے اندر پیدا نہ کرو، تھوڑی اپنے اندر نرمی پیدا کرو۔ اما عائشہ نے فرمایا اولم تسمع ما قالوا، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے نہیں سنا کہ ان یہودیوں نے آپ کو موت کی بد دعا دی ہے، انہوں نے آپ کو سلام نہیں کیا ہے، انہوں نے السلام علیکم کہا ہے۔ اے اللہ کے نبی انہوں نے آپ کے اوپر بد دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ میں نے ان کی بد دعا کو سن بھی لیا اور میں نے جواب بھی دے دیا۔ جب انہوں نے آ کر کے کہا تھا السلام علیکم تو میں نے کہا تھا وعلیکم، انہوں نے کہا تم پر موت آئے، میں نے کہا وعلیکم تم پر بھی آئے، جو تم میرے لیے کہہ رہے وہ تمہارے اوپر آئے۔ یہ تھا میرے نبی کا طریقہ۔ میرے نبی نے زبان سے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں دیا۔ طائف کا وہ منظر یاد کرو، اللہ کے نبی مکہ سے 100 کلومیٹر دور طائف جاتے ہیں، اور 100 کلومیٹر کا یہ سفر اللہ کے نبی پیدل طے کرتے ہیں۔ آپ چاہتے تو اونٹ سے جا سکتے تھے، آپ چاہتے تو گھوڑے سے جا سکتے تھے، مگر آپ نے مکہ سے طائف کا یہ سفر 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا تاکہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے کہ میں طائف گیا ہوں۔ طائف جانے کے بعد
وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کے گھر جاتے ہیں اللہ کے نبی اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میں ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، میں توحید کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ مگر طائف کے ان سرداروں نے اللہ کے نبی کی بات ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا، انہوں نے کہا کہ اے محمد کیا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا جو تم کو نبی بنا لیا؟ انہوں نے بڑے ایسے جملے کہے کہ اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف پہنچی۔ مگر آپ نے کہا اے طائف کے سرداروں ٹھیک ہے تم نے میری بات نہیں مانی، مگر ایک کام کرو، میں لوگوں کو تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، تم میرے راستے میں کوئی رکاوٹ مت ڈالنا، میرے بارے میں تم کسی کو مت بتانا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی طائف کے لوگوں کے درمیان جا کر کے ایک ایک آدمی سے مل کر کے اس کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ مگر طائف کے ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی غداری کی کہ آپ کو ایک آدمی بھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا، اور جب آپ طائف سے نکل کر کے واپس جانے لگے تو انہوں نے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی طائف کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور دونوں طرف سے آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ اللہ، وہ نبی جو رحمت کائنات تھے، وہ نبی جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، آج طائف پہ ان کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پتھروں کی مار کو سہتے ہوئے طائف سے نکل رہے ہیں اور آپ کے بدن سے خون بہ رہا ہے اور خون رس رس کر کے آپ کے جوتے میں جم جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے آپ اپنی جان بچاتے ہیں اور طائف سے نکلنے کے بعد 3 کلومیٹر آگے ایک کھجور کے باغ میں جا کر کے اللہ کے نبی پناہ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، اے اللہ یہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، اے اللہ یہ تیرے نبی کے مقام کو نہیں جانتے، یہ تیرے نبی کی عظمت کو نہیں جانتے، اے اللہ لیکن تو اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے تو اے اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اے اللہ کے رسول پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے اور آپ سے اجازت مانگ رہا ہے، ان طائف والوں نے آپ کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دے دیں، آپ اجازت دے دیں تو پہاڑوں کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ان طائف کے لوگوں کو دونوں پہاڑوں میں رکھ کر کے پیس دیا جائے۔ وہ لوگوں میرے نبی چاہتے ایک اشارہ کر دیتے پورے طائف کے تمام لوگ ختم ہو جاتے، مگر میرے نبی رحمت للعالمین تھے، میرے نبی تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ میرے نبی نے ان جاہلوں کی جہالت کا کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے جبریل میں نہیں چاہتا کہ یہ ہلاک ہو جائیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ۔ اے جبریل مجھے امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں، ان کی آنے والی اولاد ایمان لائے اور ایک اللہ کی عبادت کرے، اس لیے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ان کو پہاڑوں میں رکھ کر کے پیس دیا جائے۔ یہ تھا میرے نبی کا اخلاق۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے اسپیشل بندے وہ ہیں، میرے خاص بندے وہ ہیں، جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ جاہلوں کا جواب نہیں دیتے، وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جاہل کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان فیس بک چلاتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، انسٹاگرام چلاتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے اسلام کے دشمن بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کے بارے میں بڑی گندی گندی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں بڑی گندی گندی باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اللہ نے اسلام کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے، رسول کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے، ہم اپنے نبی کا ڈیفنس بھی کریں گے، ہم اسلام کا ڈیفنس بھی کریں گے، مگر ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے۔ اسلام کا ڈیفنس کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے مذہب کو گالی دیں یا دوسرے کے محترم شخصیات کو گالی دیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ جو لوگ اللہ
اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو برا بھلا نہ کہو، تم ان کو گالی نہ دو، ورنہ جواب میں وہ اللہ کو گالی دینے لگیں گے۔ تو یہ دوسری پہچان ہے اللہ کے خاص بندوں کی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، تیسری چیز، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو رات بھر سجدہ اور قیام کرتے ہیں، جو رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رات میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ رات میں قیام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تہجد کی نماز یہ بڑی پیاری نماز ہے میرے بھائی، جب ساری دنیا بستر پہ سو رہی ہو، اللہ کے کچھ بندے اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہو، اس نماز کی بڑی ویلیو ہے، بڑا مہتو ہے، بڑا امپورٹنس ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، میرے نیک بندے تو وہ ہیں جب رات میں لوگ بستر پہ سوتے رہتے ہیں، میرے نیک بندے بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یدعون ربہم، وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، امید بھی رہتی ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی لگاتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم ایسے لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ہم ان تہجد پڑھنے والوں اور ان قیام اللیل کرنے والوں کو جنت میں ڈالیں گے۔ مگر یہاں معظم پور میں آنے کے بعد ہمارے ایک بزرگ نے ہم سے کہا مولوی صاحب تھوڑا نماز پر بھی بول دیجئے گا، ہمارے یہاں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے خاص بندے